اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ ہے عصا سے، تو اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، اور جب اس کی اصل میں جاتے ہیں عصا، تو عصا کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی۔ آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے، تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے، یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے۔ لقد، بات ہے ہی یہی اور ہے ہی نہیں، لقد کان لکم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں گے، کیونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا۔ حسنتن، حسنتن، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے۔ انسان کے اندر حسن پرستی ہے، تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے، میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی، اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے۔ اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وإن فتنی فاتک کل شیء، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وأنا خیر لک من کل شیء، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چلنا۔ یہ اللہ کو پا لینا ہماری معراج ہے، ہماری کامیابی ہے، ہمارا آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کو کھو کر گم کر کے کسی نے کچھ نہیں پایا، وہ ساری دنیا کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے۔ سکندر اعظم نے بابل میں جب موت نے جھٹکا دیا تو ایک آہ بھری اور کہا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری حکومت لے لے اور مجھے اتنے دن مہلت دے دے کہ میں مقدونیہ جا کے مرنا چاہتا ہوں، اور ساری دنیا کو فتح کر کے یہ حسرت لے کر بابل میں ہی مرا، اور اس کے تابوت کو اسکندریہ لے گئے، مختلف قول ہیں، وہاں جا کے دفن کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، اپنی منزل اپنے اس طریقے زندگی میں اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کہ یا اللہ تو مل جائے، تو وہ بالکل جاہل ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کی کتاب یوں بتاتی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ جو آج آپ مختلف ڈگریوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یا مختلف نسبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نسبت ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ لا تعلمون شیئا،
تم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ نسبت تھی ہمارے ساتھ۔ اچھا، ہم نے زور لگا کے کچھ پڑھا بھی لیا تو اللہ اس کا بھی تھوڑا آپریشن کر کے فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، پھر جو کچھ تمہیں دیا گیا، جو کچھ تم نے لیا نہیں فرمایا، دیا گیا، کیونکہ علم دینے والا صرف اللہ ہے، کتابوں سے علم نہیں آتا ہے، وہ تو ایک ذریعہ ہے۔ علم علیم اللہ کی ذات ہے، علیم اللہ کی ذات، ہادی اللہ کی ذات، اور اللہ پہلی وحی میں کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، کہ سکھانے والا بتانے والا صرف اللہ ہے، اور اس کو اس نے چھپا دیا تعلیم و تعلم میں، سیکھنے سکھانے میں، پڑھنے پڑھانے میں۔ اقرا، پہلی وحی ہماری ہے اقرا، اور یہی امت سب سے جاہل چل رہی ہے۔ عجب حیرت کی بات، ہمارے قرآن کے پہلے 19 الفاظ اترے تو وہ علم کو لے کر اترے، پڑھائی کو لے کر اترے، لیکن یہ سارے بچے صرف پاس ہونے کے چکر میں ہوتے ہیں، ان کو پڑھائی سے کوئی غرض نہیں، وہ پاس ہو جاوی کسی طرح ڈگری لب جاوے تو وڈی ساری نوکری لب جاوے، بس۔ یہ کوئی تالیاں بجانے کی چیز ہے؟ یہ تو افسوس کی چیز ہے۔ ابھی اگر اعلان ہو جائے کہ آپ کی یونیورسٹی کا کیا نام ہے، بحریہ یونیورسٹی کی جو ڈگری ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، تکا لیتے صرف کام بولن کے بندہ کوئی نہیں ہوگا، صرف شفیق صاحب بیٹھے ہوں گے تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کر دو، باقی سب غائب ہوں گے۔ چونکہ یہ ساری میری جو نسل بیٹھی ہے انہیں علم سے کوئی غرض نہیں، انہیں صرف ڈگری چاہیے، اور ڈگری بھی وہ چاہیے جس پہ جاب مل جائے، بڑی اچھی ہینڈسم جاب مل جائے، بس۔ بچوں، جب تک ہم تم علم کے فقیر رہیں گے نا، ہم سر اٹھا کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ پیسے کا فقیر عزت سے زندگی گزار سکتا ہے، لیکن علم کا فقیر عزت سے زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے لیے ذلت ہی ہے، پستی ہی ہے۔ جب تک تم بڑی ڈگریوں کے لیے باہر کی دنیا میں جا رہے ہو، ان کو یہ حضرات حج پر تھے، وہاں شریف مکہ نے پکڑ کے حوالے کیا، شیخ الہند صرف ان کو چاہیے تھی۔ ان دو شاگردوں نے رضاکارانہ اپنی گرفتاری پیش کی کہ آپ ہمیں بھی گرفتار کریں، ہم اپنے استاد کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی صحیح کہ آپ دونوں ہمارے مطلوب نہیں ہو، وہ کہا ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ تو پھر 3 برس یہ حضرات وہاں مالٹا میں اسیر رہے۔ مالٹا اٹلی کے ساتھ ایک جزیرہ ہے، اب تو بہت خوبصورت ہے، اس وقت وہ سزا کے لیے وہاں بھیجا جاتا تھا۔ تو جب واپس آئے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 3 سال غور کرتا رہا کہ امت پر یہ زوال کیوں ہے اور امت دین سے دور کیوں ہے، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ امت قرآن سے دور ہو چکی ہے، اور اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میری جتنی باقی زندگی ہے وہ میں امت کو قرآن سے جوڑنے کے لیے لگا دوں گا۔ یہ الفاظ میرے ہیں، مفہوم ان کا ہے کہ جو اللہ نے مجھے باقی زندگی دی ہے میں وہ قرآن کی نشر و اشاعت پہ صرف کر دوں۔ تو پتہ نہیں مجھے کہاں سے اچانک یہ بات یاد آ گئی، چونکہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے تو قرآن کے مضامین سے ہم ناآشنا ہیں، قرآن کس لہجے میں بولتا ہے اس لہجے سے ناآشنا ہے، تو قرآن کا حسن کیا ہے جس نے عرب کے پتھر دلوں کو پگھلا دیا، ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ حالانکہ عربی پڑھنے کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم صرف ترجمہ تک نہ پہنچتے بلکہ حسن قرآن۔ حضرت عمر کو پہلا جو جھٹکا لگا اسلام کا وہ بہن کا واقعہ بات کا ہے۔ عرب یہ قریش رات کو اللہ کے نبی حرم میں آ کے قرآن پڑھتے تھے، دائیں بائیں چھپ چھپا کے قریش آپ کا قرآن سنتے تھے، چونکہ ولید بن المغیرہ جیسے نے کہا تھا ان فیہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وان اسفلہ مغدق،
وأعلاه مثمر وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته. کافر کے تبصرہ ہے، کیا کمال کر دیا. تو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نفل پڑھ رہے تھے. تو آپ اس دن الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعۃ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. الفاظ کا ردم محسوس ہو رہا ہے، سبحان اللہ. اس میں موسیقی معلوم ہو رہی، کس طرح چناؤ ہے اور کس طرح ایک بہتا دریا ہے. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ فیومئذ وقعت الواقعہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مست ہوتے جا رہے ہیں، مست ہوتے جا رہے ہیں. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا یا لیتها كانت القاضیہ ما اغنى عنی مالیا هلك عنی سلطانیا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. یہاں پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ دڑ دڑ ایسے کلام کی ہیبت، جو ذرا بھی ترجمہ نہیں سمجھتا، وہ الفاظ جس طرح آ رہے ہیں وہ دل کو ہلا دینے والے ہیں. ان کے منہ سے نکلا ما اشعرہ، کتنا بڑا شاعر ہے. اور وہ بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی یوں وہاں کھڑے، تو ان کی زبان سے آہستہ سے ما اشعرہ. عین اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. تو ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ما اسحرہ، اوئی ہوئی کتنا بڑا جادوگر، اتنی دور سے میری بات کو سن لیا. تو آپ نے دوسری ضرب لگائی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. اور قرآن ایک جیتا جاگتا پیغام ہے. شیخ الہند جو ہماری بنیاد ہیں، پہلے شاگرد محمود الحسن دیوبند کے، پہلے استاد محمود احمد اور پہلے شاگرد محمود الحسن، جنہوں نے 4 چاند لگا دیے دیوبند کو اپنی جہود للہیت اخلاص، منحنی دبلے پتلے اور انگریز سے ٹکر لے کر کیا سے کیا کر دکھایا. بابا لیکن جب قوموں کے سفینے ڈوبتے ہیں تو پھر ملاح بچا نہیں سکتے. ملاح کتنا ہی ماہر ہو، جب کشتی کے پھٹے ہی ٹوٹ جائیں تو وہ کشتی کو کیا بچائے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرے ذریعے سے ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جن کا ورد قرآن ہو، جو فذکر بالقرآن
بالقرآن من یخاف وعید۔ کیا کریں، میں اس سوچ میں ہوں کہ قرآن پڑھ جیسے صحابہ کا ایمان بڑھا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایسے ہمارا بھی ایمان بڑھے، قرآن سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ اس کو کوئی حل نکالے گا اپنی قدرت سے۔ تو یہ تھوڑی سی ہم قرآن کی مجلس روزانہ بیٹھتے ہیں کہ کچھ اللہ کی کتاب سے کچھ رہنمائی مل جائے، کچھ سننے کو کچھ سنانے کو مل جائے۔ میں نے بتایا تھا یہ وہ علم ہے جس کو اللہ جنت میں کھولے گا۔ جنت میں ایک مجلس ہوگی صرف اہل علم کی، اور اس میں کوئی شامل نہیں ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ قرآن کا علم اپنے بندوں پر کھولے گا، ایک ایک لفظ پر علم کے سمندر کھلیں گے، اس میں جو بحث ہوگی اس کی لذت میں علماء کو جنت بھی بھول جائے گی۔ تو اب سارے کو تو بیان کرنا مشکل ہے، جو کچھ چیدہ چیزیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں، مطالعے کا بھی وقت نہ ملتا، سر درد جان نہیں چھوڑتا ہے، تو دیکھتا ہوں تو اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ دوسرے پارے کے شروع میں ہی ایک جملہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ میں بیان کرنا چاہوں گا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت نمبر 146 ہے، 143 نمبر آیت۔ امتاً وسطا، درمیان والی امت، وسط درمیان، لیکن ترجمہ کرتے ہیں اعتدال، اعتدال والی امت۔ لیکن قرآن کا ایک معجزہ جو اس وقت جو میں بتانا چاہتا ہوں، جب قرآن اترا سورہ بقرہ 10 سال میں اتری، سورہ بقرہ 10 سال، اور اس میں کوئی آیات نہیں تھیں، وہ تو جیسے آ رہی تھیں اللہ کے نبی لکھوا رہے تھے، پھر اس کے بعد اس کو آپ نے ترتیب دیتے تھے، یہ یہاں لکھ دو، یہ یہاں لکھ دو، یہ یہاں لکھ دو۔ بعد کے علماء نے آیات، صورتیں، رکوع، زیر زبر، پیش جزم، یہ ساری چیزیں قرآن کی خدمت بعد میں کی۔ تو سورہ بقرہ کی 286 آیات طے کی گئیں، کافی بات کی بات۔ سورہ بقرہ کی 286 آیات طے کی گئیں۔ یہ جو امتاً وسطا، درمیان والی امت، اس آیت میں آئی جس کا نمبر ہے 143، جو 286 کا وسط بنتا ہے۔ یہ سمجھ میں کہ آیت میں لفظ وسط آیا ہے تو اللہ نے اسی لحاظ سے اس کو وہاں فٹ کروایا کہ آدھی سورہ بقرہ امتاً وسطا۔ یہ قرآن کا حسن، قرآن کا اعجاز اور قرآن کا سحر ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ ہر چیلنج، دعویٰ ٹوٹا ہے، ایک چیلنج آج تک باقی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ۔ آج کل کمپیوٹر کتنا تیز ہے، ایک صورت ایسی بنا کے دکھا دو۔ آج تک اس کو کوئی چیلنج نہیں کر، قرآن پہ اعتراض ہیں، ایسا ہے، ایسا ہے، تکرار ہے، اپنی طرف سے لکھا ہے، لیکن اچھا چلو اپنی طرف سے لکھا، تم بھی لکھ کے دکھا دو، آج تک نہیں ہو سکا۔ بہت پہلے سے اس کی کوششیں شروع ہوئیں۔ عبداللہ بن مقفع ایک ایرانی ادیب تھا، عربی کا باپ تھا، عربوں سے بھی آگے۔ اسے لوگوں نے کہا تو قرآن کے مقابلے میں کلام تیار کر، تیرا گھر ہم سونے سے بھر دیں گے۔ اس نے 6 ماہ کی مہلت مانگی، 6 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلا، 6 مہینے گھر سے باہر نہیں نکلا، وہ صرف لکھنے میں لگا رہا، لکھے پھاڑے 6 ماہ بعد اس نے کہا یہ کلام قرآن کے مقابلے میں، ٹھیک ہو گیا۔ 6 ماہ کے بعد گھر سے باہر نکلا، یوں گلی میں سے گزرا، کھڑکی کھلی تھی اور ایک بچی قرآن سامنے رکھ کے پڑھ رہی تھی، ادھر منہ کر کے۔ یہ یوں گزرا اور اس بچی نے پڑھا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ قرآن کی سب سے فصیح آیت ہے۔ قرآن سارا فصیح ہے، لیکن قرآن کی سب سے فصیح آیت 19 الفاظ اور 21 اقسام بلاغت۔ 19 الفاظ میں 21 کے 22 اقسام بلاغت ہیں۔ اس کو صرف علامہ طنطاوی نے اپنی تفسیر میں پورا لکھا ہے، جس کا شوق اس میں دیکھ لے۔ میں وہاں سے دیکھ کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، لیکن میں نے آج سے کوئی میرے خیال 25-30 سال پہلے دیکھا تھا، تو مجھے وہ یاد نہیں۔ تو وہ کہنے لگا یا اسفا ویلک یا ابن المقفع، تیرا ستیہ ناس و ابن مقفع، وہ تیرے 6 مہینے کے کلام کو تو یہ ایک جملہ کھا گیا۔ یہ ایک آیت ہے، ایک جملہ کھا گیا۔ وہ تو سمجھتا تھا نا، واپس گیا اپنے کلام کو پھاڑ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ ایسے آپ لوگ قرآن کے ساتھ بیٹھو۔ ہم نے قرآن سے لینا ہے، حدیث پاک سے لینا ہے۔ فقہ تو اس کا قانون ہے، وہ تو آخری درجے کی چیز ہے۔ فقہ کی عبارت اس وقت تک دلیل نہیں جب تک اس کے پیچھے قرآن اور حدیث نہ ہو۔